بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین عمران خان نے کہا ہے کہ میرے پاس ابھی آخری کارڈ ہے جو میں کھیلوں گا. اس ویڈیو میں جانیں گے کہ عمران خان وہ آخری کارڈ کیا کھیل سکتے ہیں. تحریک انصاف کا اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ، ستاروں کی موجودہ پوزیشن کیا تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی. عمران خان مضبوط ہو چکا ہے اور دنیا میں حکومت کی صبح کی کس طرح ہونے والی ہے. لیکن ناظرین ان سب باتوں پر آنے سے پہلے اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ مشرا بی بی ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہے جو عمران خان نے اسے پیغام دے کے بھیجا ہوا ہے. لیکن ایک سازشی تھیوریوں کا جو ہے وہ ایک طوفان تھا. پریپوگنڈا مشینوں کے منہ کھلے ہوئے تھے اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ مشرا بیوی نے غلط کیا. اس چینل کے اوپر رضوان جلال آفیشل کے اوپر محمد اسامہ علی 6-7 دن پہلے جب یہ احتجاج شروع ہوا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ بشرا بیوی وہی کر رہی ہے جو عمران خان نے اسے کہا تھا، کہہ کے بھیجا کہ تم نے یہ کرنا ہے. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو ہے نا وہ خبریں سن کے سیاسی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی یہ کسی نے کہا تھا؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ مشرا بیوی پتہ نہیں ایجنٹ ہے، ڈبل ایجنٹ ہے، یہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو واڑ کے رکھ دے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا. یہ میرے ساتھ دوسری ونڈو میں اسامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا ایسا نہیں ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور کل عمران خان نے یہ جب بیان دیا کہ بشرا بیوی نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا، خدا کا نام لے اب تو مان جائے یار. ایک کمرے سے باپ بیٹے کو پیغام دینا کہ یہ اب ماں کو بتاؤ تو وہاں بھی 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے. یعنی یہاں تو ہم کچھ نہیں اسامہ صاحب، یہ نا ایم بی پی ہائی ہو جاتا ہے. اینی وے تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب مدعے پہ آتے ہیں. عمران خان اپنا آخری کارڈ کب کھیلیں گے، آخری کارڈ ہے کیا، اور یہ تحریک انصاف کا جو اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ ہے، ستاروں کی موجودہ پوزیشن کیا اس فیصلے کو سپورٹ کرے گی، اور عمران خان مضبوط ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں پوری امت مسلمہ سے تعزیت پیش کرتا ہوں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور کم از کم تمام مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جس جنت میں جانا ہے اس کی وہ سردار ہے. اور ہولی سولی سردار اس لیے ہیں کہ بیٹے بھی سردار ہیں، تو ماں پہ تو ان کا بھی حکم ہے. اور جس جنت میں جہاں جانے کے خواہاں ہیں، کم از کم ادھر تھوڑی سی محبت اور عقیدت ہر کوئی بنا کے رکھتا ہے سردار سے اپنے علاقے کے، جدھر جانے کا آپ کو ارادہ ہو. ابھی کسی کو دبئی کا ویزا لینا ہو نا تو کہے شیخ محمد سے تعلقات ہو، کہے گا بسم اللہ جی، ان سے تو جتنا مرضی ہمیں وہ جوڑیں. بس اس پہ ایک توجہ دلاؤ، نوٹس سمجھیں. دوسرا یہ ضرور اس پہ اپنی زندگی میں کم از کم ان کی ذات کو پڑھیں. اتنی ینگ ایج میں ان کی شہادت، اس کے اسباب، 6 ماہ بعد جانے کے بعد والد صاحب کی انہوں نے جو تدفین ہے وہ والد کے ساتھ کیوں نہیں ہے، 6 ماہ بعد آپ نے پردہ فرمایا. جس پہ ایک بڑی مشہور روایت بھی ہے رضوان صاحب، کہ جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو اپنے پاس بلایا تو پہلے آپ رونے لگی، پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد مسکرانے لگی. تو اس وقت پہلی بار جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا ایسا کہا، تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنے جانے کی خبر دی تھی مجھے. اور پھر آپ مسکرائی کیوں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ تم بہت جلد عامل ہوگی. تو یہ دیکھیں اتنا بڑا ایونٹ ہے، اس کو کور کیے بغیر جنت کے سرداروں سے تعلق نہیں بن سکتا. جائیں کمپیریٹیو سٹڈی کریں کون کیا کہتا ہے، ضرور کم از کم 4 بکس 4 کمپیریٹیو سٹڈیز پڑھیں جا کے. بس میں تو سوال دیے ہیں، جواب خود ڈھونڈیں. اس کے بعد جی اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف. دیکھیں یہ قدرت کا کام ہوتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشنا چاہتا ہے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے وہ آپ کو بس وہ بہانے بناتا چلا جاتا ہے.
اب جب آتے ہیں عمران خان کی طرف، تو عمران خان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ 7 دسمبر عمران خان کے لیے بڑا زبردست اس کا بن سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو ڈھیلا پانا ہے وہ اچانک، جیسے کہتے ہیں نا، دل میں نے کہا تھا نا مارس ریٹروگریڈ ہوا ہے، مارس آیا ہوا ہے، ریٹروگریڈ ہوگا 7 کو گرو منگل کی یوتی بن جائے گی اس کے چارٹ میں۔ گرو منگل کی یوتی کو ہماری ویدک اسٹرالوجی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جوپیٹر بھی ایسپیکٹ کرتا ہے، ریٹروگریڈ ہو کے گھوم کے اسی گھر پہ اثر ڈالے گا، اور مارس بھی گھوم کے ریٹروگریڈ ہو کے اسی پہ اثر ڈالے گا۔ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ جو کمبینیشن آف گرو منگل کی یوتی کا ہے جو اس جگہ پہ امپیکٹ ڈالے گا، وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اچانک عمران خان کو تقویت دے جائے گا۔ یہ جو ابھی ڈھیلی ڈھالی سی سچویشن سی دلوں کی ہے، وہ آپ لوگوں کی دلوں کی کیفیت ہے۔ وہ چاند ابھی کمر ترکرب میں تھا، ڈھیلے ڈھالے ہوئے ہیں، ڈوبی ہوئی پوزیشنز میں ہے، مارس ڈاؤن تھا، اس لیے آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے۔ تو 7 دسمبر سے آنورڈ وہ جو بھی پتے شتے ہیں وہ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی عمران خان کو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ خوش فہمی ہے عمران خان کی کہ وہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے۔ عمران خان ہیز نو آپشن۔ جدھر وہ اس موومنٹ کو، جدھر یہ اپنی فالوئنگ کو لے آئے ہیں، وہ اب اس سے پیچھے ایک قدم نہیں ہٹ سکتے۔ مثال کے طور پہ آج عمران خان مذاکرات کرنے بیٹھ جائیں اور ایف آئی آر نہ کروائیں تو بس کہانی ختم۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان اگر بیان نہ دیتی نا، مل کے نہ آتی، اور جو بیرسٹر گوہر نے آگے باہر ایٹیچیوڈ دیا تھا، آدھی پی ٹی آئی ویسی ختم ہو گئی۔ یہ اتنا باریکی اور اتنا اس پہ پلے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں کسی کا کیا، آپ دیکھیں شادی ہم کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، بڑی پسند سے، لاکھوں کے خرچے ہوتے ہیں، بڑے خاندان، انکوائریاں انوالو ہوتی ہیں، لو میرج کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کتنی انکوائریاں اور کتنا سب انوالو ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب نہیں بنتی تو پتہ چلتا ہے بس ایک دن میں ہی کہانی ختم۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ماں کا بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے جسم کا حصہ باپ کا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا ہم اپنے خالق کے کتنے ہیں جس نے ہمیں پیدا کی ہے، جس کا حکم ہمارے اندر چلتا ہے، حکم ربی ہے، جو روح ہے، کیسے سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر عمران خان سے کوئی رشتہ نہیں ہو گیا۔ عمران خان کا تعلق ہے ذہنی، دلی۔ وہ دل جب اس وقت تک ہے جب تک ضرورت ہے۔ یہ ہمارے سارے جیسے کہتے ہیں نا، خدا پرستی بھی اس وقت بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے جن دنوں ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے چھپڑ پھٹتا ہے پھر بس یار کبھی کبھی مس ہو جاتی ہے، کدے پڑھ لئی تھی، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری سائیکی ہے اور ہم ہیں ہی ایسے۔ اور خدا کے نہ ہوئے اس نبی کے نہ ہوئے جس نے، جو اتنی کریم ذات، اتنے، میں کہتا ہوں ان کے جب ہم پکے نہ ہوئے تو عمران خان نے ٹھیکہ لے لیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، ہم اگر ہوں گے تو اپنے ہوں گے۔ تو عمران خان کی جو یہ آپشن والی بات ہے نا، وہ اوور ہے۔ پارٹی کارکن نے ہی پارٹی چلانی ہے آگے۔ ینگ لیڈرز میں آگے اس میں انوالو ایکٹیولی دیکھ رہا ہوں، اڑا کے پرے کریں گے یہ پرانے پسٹنوں کو جتنا بھی وہ ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی آبزرو کر رہا ہوں کہ عمران خان خود بھی ہاسٹائل نظر آئیں گے، جیسے علی امین نظر آتے تھے۔ عمران خان آپ کو بڑا نظر آتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک کرزمہ ہے، پاورفل پرسنالٹی ہے، چھا جاتے ہیں، سب کچھ ہے نا۔ یقین جانے اگلی دفعہ وہ موقع آئے، ایک جلسے ہوں، چیزیں ہوں، آپ ان کے فیصلے دیکھیں گے، عوامی انفلوئنس پہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام ٹرن لے رہی تھی، آپ نے اس ٹرن کو کیش کرایا۔ ساؤتھ کوریا میں نہیں ہوا، لوگ سڑکوں پہ نہیں آ گئے۔ اور میں کب سے کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں سٹیٹس کو چیلنج ہوگی، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، امریکہ میں بھی ہوئی، یہاں بھی، اور بھی آپ سنیں گے بھی، ابھی یورپ میں بھی کئی ملکوں میں سنیں گے آپ۔ تو یہ سلسلہ کا آغاز ہوا، یہ سب کے لیے۔ تو اس لیے عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔
پتے شتے وہ تھریٹ کریں، اچھی بات ہے، گیم پلے میں ان کو تڑیاں دے کے نکلنا ہے، جیسے بھی کھیلنا ہے کھیلیں، وہ ہم اس میں نہیں بات کرتے کہ وہ کیسے کھیلیں اور کیسے نہیں. ہاں لیکن آپ کو پتہ ہے، میرا پتہ ہے، میں وہ بات بالکل نہیں سنتا یا مانتا جس کو میں بالکل کنونسڈ ہوتا ہوں. عمران خان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، جہاد کی، جدوجہد کی، اسی فریکوینسی کی، احتجاجی سیاست کی، سٹرگل کی، انقلابی سیاست کی، جس میں وہ لے گئے ہیں اپنی پوری ایک فالوئنگ کو. اسامہ صاحب، جو تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، عمران خان نے کہا کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر احتجاج کریں، یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کا جو فیصلہ ہے، اس کو کیا موجودہ جو ذائچہ ہے، جو پوزیشن ہے عمران خان کی اور تحریک انصاف کا جو ذائچہ ہے، وہ سپورٹ کرتا ہے؟ بس اس پہ جو ہے نا، میرے خیال میں 7 دسمبر تک آپ سب ویٹ کریں. جیسے میں نے کہا تھا نا، علیمہ کے نکلنے سے تک آپ لوگ ذہن سازی نہ کریں، ہمیں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ادھر ولاگ سن، ادھر ولاگ سن. سارے صحافی ایک ہی نیٹ ورک ہوتا ہے، ادھر سے اٹھا کے آپ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اسی میں کھیل رہے ہوتے ہیں. کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ کہہ دیا. وہ جیسے وہ نہیں ہوتی ڈربے میں مرغیوں کی حالت ہے، ان کو ہاتھ کا اشارہ دانے کا یوں کرو تو گردنیں یوں جاتی ہیں، یوں کرو تو یوں جاتی ہیں. اس لیے میں تو اپنے ویور کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے، سمپل از دیٹ. اطمینان سے اپنی جو وقت ہے وہ ضائع نہ کیا کریں. یہاں آپ کو اللہ کے حکم سے ساری ایکوریٹ انفارمیشن کچھ دن پہلے مل جاتی ہے. آپ کو کیا پڑی ہے، اور بعد میں ہمیشہ ویریفائی ہوئی ہے ہماری انفارمیشن جو ہے. اب وہ جنات ہیں، موکلات ہیں، وہ جی کمپنی کا بندہ ہے، وہ جس کا مرضی جو مرضی سوچیں، آپ کو معلومات تو صحیح مل رہی ہے نا. بس اب اس بات کو سمجھ لیں کہ جو آگے صورتحال ہے، 7 دسمبر تک اپنے دماغوں کو کر لیں بلینک. 7 دسمبر سے 12 کمپنی تک کہتی ہے، صورتحال ہے. جی کمپنی کہتی ہے یہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ کمپنی کے بندے ہیں. میرا خیال ہے ہم صرف خدا کے بندے ہیں. جی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ، یہ آج کا نہیں، یہ ہمیشہ سے ہی رہا، یہ ہمیشہ سے ہی ہوا. آپ مختار نامہ پڑھیں، بلکہ سارے ویور کو چاہیے مختار نامہ سیریز لازمی دیکھیں. وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک مہم کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ بھی متنازع ہے. آپ کو پتہ ہے ان کو بھی، وہ پرسنالٹی بھی متنازع ہے جس نے امام حسین کے قاتلوں کا ایک ایک کو چن کے مارا. ٹھیک ہے جی، اور وہ لازمی دیکھیں سب. اس میں آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو حکومتی جبر اور فسطائیت ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے، اسی کے لیے ہی کربلا ہوا تھا، تاکہ آپ لوگوں کو وہ درسگاہ سے کوئی فائدہ ہو جائے. بہرحال ہم وصیتیں کرتے پھر رہے ہیں. میں کل بیگم کو کہہ رہا تھا بھی یہ نمبر ہے امپورٹنٹ، یہ یاد رکھنا، یہ لکھ لینا. رضوان صاحب اگر ہوں تو پھر ان کو میسج کر دینا، فلاں کو میسج کر دینا. اور میرا بیگ جو ہے یہ لے، بلکہ آج آپ لوگوں کو دکھا دوں، یہ ادھر ہی ریڈی پڑا ہے، یہ آج دکھا دوں پھر. یہ دیکھیں یہ ریڈی پڑا ہے بالکل. اس میں جو ہے نا کل ہی اس کو کہا کہ بیگ شیک میرا جو ہے نا ہنگامی پیک کر کے رکھو، بس کبھی بھی. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ہم کس سائڈ پہ ہیں. ہمیں کیونکہ ہم پاکستان کی سائڈ پہ ہیں، ہماری مجبوری ہے سچ بولنا. ہمیں کوئی لینا دینا اس بات سے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی، حالانکہ ہم کوئی بینیفیشری نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں. میں تو سیاسی نظام کو ہی نہیں مانتا، اور کئی بلکہ اس پہ بھی پروگرام کرنا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پھر کیا کہتے ہیں، اگر آپ سیاسی نظام کو نہیں مانتے تو پھر آپ کہتے کیا ہیں. انشاءاللہ آگے جب امامت کی سیریز میں اس کو بتائیں گے کہ بھئی وہ اصل میں وہ نظام کیا ہے جو اللہ کا دیا گیا. اینی ہاؤ یہ تو ہونا ہے. آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں جس دن پاکستانیوں نے اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہونا اور اس میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا اور سوچا کہ میں اپنی نظروں میں تو نہیں گر رہا، اپنے لیے کام کریں. اب ہمیں یقین جانے، میں مطلب قسم اٹھائی کبھی زندگی میں نہیں ہے. میں
کبھی کسی پی ٹی آئی کی آپریشنل کسی بندے کسی اس سے کوئی میرا رابطہ ایسا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، زیرو۔ اسی طریقے سے اہل بیت کی جس طرح سے میں بات کرتا ہوں اس کی بھی کبھی میری کوئی کسی کوئی شیعہ آرگنائزیشن یا شیعہ کا کوئی گروہ کوئی بندے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکیلے ون اینڈ اونلی کی طرح ہم پلے کرتے ہیں، ملتا ہی ویسے ہی نہیں ہوں کسی کو۔ بات صرف یہ ہے کہ اسی وجہ سے انفلوئنس نہیں ہوتے ہمارے دماغ، ان خبروں کو سنیں تو ہم بھی ان کی طرح انفلوئنس ہو کے جھوٹ بلنڈر ماریں، اس کو کہتے ہیں علمی۔ اب 7 آپ کو بتائے گی کہ میں آ گئی ہوں، 7 تاریخ بتائے گی کہ آ گئی ہوں، 14 تاریخ بتائے گی عمران خان کے چارٹ میں آ گئی ہوں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ میں نے یہ سلسلہ جب تاریخوں کا شروع کیا اٹ از ڈیفیکلٹ، وہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور مہینہ کیسا گزرے گا کائنڈ آف جو اسٹرالوجی چل رہی تھی پاکستان میں، اس کے لیے کافی ٹف ہو گیا ہے۔ اور اتنے کھڑے پاؤں ہو کے کہنا کیونکہ آپ نے اگلے دن مجھے پھر لے لینا ہے، اگلے دن آپ نے مجھے پھر لے لینا ہے، میں کدھر بھاگ کے جا سکتا ہوں؟ مجھے وجہ طریقہ بتائیں۔ چلیں پچھلی نومبر کی صرف ساری ویڈیوز اٹھائیں اور جو گفتگو ہے وہ ساری کوئی سن لے۔ دسمبر آ گیا ہے، اللہ کے بندے دوسرے دن کوئی نہ دیکھے ہمیں، ہم 1 سال سے لگے ہوئے ہیں، کتنا مشکل کام ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ تجزیہ نگار تو اپنی آئیں بائیں شائع کر کے بیٹھ کے نکل جاتے ہیں، وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی سورس نے اب یہ خبر دے دی، اب یہ، وہ تو طوطے بنے ہوتے ہیں نا۔ تجزیہ لگ گیا تو سیٹھی صاحب آپ کی یہ چڑیا کی خبر ٹھیک تھی، سیٹھی صاحب آپ کا یہ تجزیہ ٹھیک تھا، جب نہ ہو تو ختم کہانی۔ اچھا پھر ان کو 15 سال سے ڈاکٹروں نے دوائیاں دے کے نسخے کہا تھا کہ بس یہ 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی بڑا نامی گرامی ہے، 15 سال سے گولیاں کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوئے۔ یہ ڈاکٹر تھا، ڈگری ہولڈر تھا، سرجن، بڑا نامی گرامی۔ اچھا اسی طریقے سے ان کے جو روحانی مسائل ہیں، پیر بابا سالوں سے پکڑے جا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے ان کے جو حکومتیں آج تک بنتی آ رہی ہیں، ان کی گلی محلوں کے مسئلے وہ سالوں سے حل نہیں ہوئے، لیکن ووٹ بھی دیتے ہیں، دوبارہ اس کا پارٹ بھی بنتے ہیں۔ کبھی نہیں پوچھا انہوں نے کہ بھائی اب تو دوسری ٹرم آ گئی ہے، ہمارا یہ مسئلہ تو حل کر دو، چلو صاف پانی دے دو۔ لیکن آپ چیک کریں، ہمارے پہ سختی چیک کریں، ابھی تو 19-20 میں نے وہ آپ نے مثال بڑی اچھی دی تھی کہ باپ بھی ماں کو پیغام بھیجے تو وہاں تک ویسا نہیں پہنچتا، ڈرائنگ روم سے بیٹا یہ لانا۔ اس کے باوجود سختی چیک کریں کہ آپ نے تو کہا تھا۔ اچھا ایک نے کہا جان کو، میں اس میں کمنٹ دیکھ رہا تھا، کہتے جی آپ نے کہا تھا ان کی جان کو مسئلہ ہے، تو سلمان اکرم راجہ نے نہیں کہا کہ 40 گھنٹے ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا، کوئی نہیں ملا اور باہر نہیں نکالا گیا، اندر ہی اندر تھے وہ 40 یا 44 آورز، کیا تھا وہ بتائیں نا، وہ کیا تھا؟ مطلب آپ اتنی ایکوریٹ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایسی صورتحال ہے، اس وقت ایسی صورتحال ہے، آپ لوگ پتا کریں وہ کیوں وہ 40 گھنٹے آئسولیشن میں تھے۔ وہ اب آئسولیشن اللہ معاف کرے، آپ کو میری زبان کا پھر بہت اچھا پتہ ہے، جب یہ چل جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ بعض اوقات چلتی پہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے میں نے اس وقت جب پریڈکشن دی تھی گرفتاری کی، یہی کہا تھا نا تنہا بیٹھے تنہا، تو یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ میں تنہا کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور دوسری تنہائی ہو۔ تو آپ لوگ اس بات پہ الرٹ رہا کریں، اللہ کا شکر ہے جس کو یقین نہیں آتا، ہمیں نہیں کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت، اللہ کا شکر ہے 1000 سکیل سے اس نے نوازا ہے، لیکن جس کو یقین نہ آئے میں سمجھتا ہوں وہ جائے رضوان جلال آفیشیل پہ پچھلی مہینے کی ویڈیوز دیکھے، یا جنوری فروری کی دیکھے جا کے، دسمبر کی دیکھے، یا پھر یہ پچھلے مہینے کی تازی دیکھے، سب پتا چل جائے گا۔ یہ سال کے شروع میں بتائی گئی باتیں ہیں، کئی جو منظر نامے بن رہے ہیں جنگوں کے، آپ کے یہ وہ سارے۔ بہرحال آل دی بیسٹ، آل دی بیسٹ۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ اب جنگیں ختم ہو رہی ہیں، ٹرمپ آ گیا ہے، اسامہ صاحب نے کہا تھا یہ جنگ ٹرمپ کے بس کی بات ہی نہیں، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بشرا میمی کے حوالے سے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کل ہماری ہی اس پیش گوئی کو سچ ثابت کر دیا جب اس نے بیان دیا۔ باقی
آپ پتہ نہیں کیسے خوش ہوں گے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ آپ خوش ہو جائیں. بہرحال ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. یہ خوش اللہ سے خوش ہے جی، جو صبح شام ان کی کفالت کر رہی ہے، جو ذات جو صبح شام ان کے لیے قدم ہی قدم اتنا رزق جو بادشاہوں کو زندگیاں نصیب تھی وہ زندگیاں نصیب ہیں ان کو، اس سے بھی اچھی. ان کو برفیں اور یہ سارے اتنے پنکھے اور یہ سب نہیں تھا، گاڑیاں الٹی فراٹے بھرتی، یہ اس سے خوش نہیں ہے. یہ آپ ہم ان کو خوش نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اجازت دیں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.